بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی 9th کلاس ترجمۃ القرآن کی نیو بک میں سے سورۃ الروم کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سورۃ الروم مکی سورت ہے، اس میں 60 آیات ہیں۔ سورۃ الروم کا نام روم کیوں رکھا؟ روم نام رکھنے کی وجہ، سورۃ الروم کی دوسری آیت میں رومیوں کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے چند سال بعد پھر سے غالب آنے کی خبر ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ سورۃ الروم کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی فطرت، کائنات اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الروم کی ابتدا میں اللہ تعالی نے رومیوں کی پیشن گوئی بیان فرمائی ہے۔ یہ پیشن گوئی اس وقت کی گئی جب فارس اور روم کے درمیان جنگ جاری تھی اور فارس غالب آ چکے تھے۔ اس وقت مسلمان بھی رومیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے، کیونکہ رومی اہل کتاب تھے اور مشرکین مکہ فارس کے ساتھ تھے۔ بظاہر حالات مسلمانوں کے خلاف تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند سال کے اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ بعد میں ایسا ہی ہوا اور مسلمانوں کو اس پیشن گوئی کے پورا ہونے سے خوشی حاصل ہوئی۔ سورۃ الروم کے بنیادی مضامین۔ سورۃ الروم کا آغاز رومیوں کی پیشن گوئی سے ہوتا ہے، بعد میں مختلف نشانیوں اور دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی ہے اور بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل اور اس کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ سورۃ الروم کا خلاصہ۔ سورۃ الروم کے پہلے رکوع میں رومیوں کی شکست اور پھر چند سال کے اندر ان کی دوبارہ فتح کی پیشن گوئی بیان کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا نظام اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی حالات کو بدلنے والا ہے۔ اسی طرح قیامت اور آخرت کی حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ سورۃ الروم کے دوسرے رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ قیامت کے دن مجرم لوگ مایوس ہوں گے اور ان کے معبود ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اس دن مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ نیک لوگ جنت میں خوش ہوں گے اور منکرین اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ساتھ ہی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ الروم کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی مزید قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر وہ زمین میں پھیل گئے۔ اسی طرح آسمان و زمین کی تخلیق، زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، رات کو آرام اور دن میں رزق کی تلاش بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان سب نشانیوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی قدرت کو پہچانے اور توحید کو قبول کرے۔ سورۃ الروم کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد کی کمزوری کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کیا تم اپنے غلاموں کو اپنے مال میں برابر کا شریک بناتے ہو؟ جب تم خود ایسا پسند نہیں کرتے تو پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اس طرح واضح کیا گیا کہ شرک بے بنیاد اور غلط عقیدہ ہے اور انسان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اکثر لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے۔ سورۃ الروم کے 5ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے اور وہ اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں۔ لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے حق کو جھٹلایا تھا۔ اس رکوع میں انسانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں اور سیدھا راستہ اختیار کریں۔ سورۃ الروم کے 6 رکوع میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی نے انسان کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اسے طاقت دی اور آخر میں دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام مراحل اللہ کی قدرت کے تحت ہیں۔ اس رکوع میں قیامت کے دن کا بھی ذکر ہے کہ جب مجرم لوگ اپنی دنیاوی زندگی کو بہت تھوڑا سمجھیں گے اور انہیں اپنے اعمال پر پچھتاوا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں سورۃ الروم کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو یا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔